آج میری بہنیں ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین نیازی کو اندر ملاقات کے لیے نہیں جانے دیا۔ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 3.5 مہینے سے مجھے تو بالکل اجازت نہیں ملی ہے، لیکن عمران خان کی وہ ایک واحد ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے انہوں نے ہماری فیملی، میرے کزنز بھی آتے تھے، 6 لوگوں کی اجازت تھی، انہوں نے اس کو کم کر کے 3 پہ لے آئے، ہم تینوں بہنوں پہ، پھر وہ بھی ختم کر کے 2 بہنوں پہ لے آئے، اور آج انہوں نے عمران خان کی مکمل طور پہ فیملی کے ساتھ ملاقاتیں بند کر دی ہیں۔ یہی ہم بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ سارے انسانی حقوق پاکستان کے اور انٹرنیشنل اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ججز کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ آج عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان اور بشرا بی بی کی بیٹی کے ساتھ، اور بشرا بی بی کی بھابھی کے ساتھ ہوئی ہے، اور ایک ہمارے لائر جو اندر گئے تھے۔ اب ان کے تھرو جو پیغام آیا ہے وہ میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ پہلا پیغام عمران خان کا یہ ہے کہ 3 ججز لائے گئے، ایک قاضی فائز عیسیٰ، ایک امین الدین اور ایک ڈوگر۔ ان کو خاص اپوائنٹمنٹ دی گئی ہے تاکہ عمران خان کو کرش کریں۔ انہوں نے ان ججز کے ہاتھوں سب سے پہلے پارٹی ختم کی، ان کی پارٹی کے سمبل لیا، ان کی پارٹی کو بالکل کرش کرنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرے جو جج ہیں، ان ججز کے ہاتھوں انہوں نے جو سیٹیں ہیں ریزروڈ سیٹس یہ ان سے چھین لی۔ پھر انہوں نے یہی ججز ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ملٹری کورٹس میں ٹرائلز ہو رہی ہیں یہ جائز ہیں، اور پھر جو جج ڈوگر آئے ان کو خاص لایا گیا، پہلے ایکٹنگ جج بنایا گیا، پھر ان کو مستقل کر دیا گیا۔ ان کو انعام اس چیز کا ملا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے 3.5 مہینے عمران خان کا کیس نہیں لگایا، جس میں عمران خان کو اگر 3 منٹ میں، ہمارے لائرز کہتے ہیں کہ اگر وہ کیس سن لیں تو 3 منٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کو بیل مل سکتی ہے۔ تو وہ جج جو ڈوگر ہیں انہوں نے 3 مہینے بڑی کامیابی سے عمران خان کا کیس لگنے نہیں دیا۔ ہم سارے ایم این اے ایم پی اے ساتھ جاتے تھے، عمران خان کے الیکٹڈ لوگ ساتھ جاتے تھے صرف تاریخ لینے کے لیے، اور جج ڈوگر نے بڑی کامیابی سے آنکھ مچولی کھیلی ہے اور یہ کیس نہیں لگنے دیا۔ اور اب جب ہم تاریخ مانگتے ہیں وہ تاریخ ہی نہیں دے رہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ میں آپ کے خلاف جو بات کر رہا ہوں اس کی وجہ سے آپ میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں۔ میں آپ کے اوپر الزام لگایا ہے، آپ میرے اوپر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگائیں، اور میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا تاکہ میں اپنی بات کر سکوں کہ یہ میں نے بات کیوں کی ہے اور میں کورٹ میں پیش ہونا چاہتا ہوں۔ یہ ایک عمران خان نے پیغام بھیجا ہے۔ دوسرا پیغام انہوں نے کہا کہ جو پاکستان کا جو اکنامک حالات جائیں گے، یہ یاد رکھیں کہ جب انہوں نے اس کو نام دیا، انہوں نے کہا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جب میں پرائم منسٹر تھا تو مجھے ایجنسیوں نے بتایا کہ یہ سارے چور ہیں۔ آج وہی لوگ چوروں کو لے کر ہماری ایجنسیاں ان کو اوپر بٹھا دیا پاکستان کے اوپر، اور اس کو انہوں نے کہا ڈاکو ڈفر الائنس، انہوں نے اس کو نام دیا ڈاکو ڈفر الائنس، اور انہوں نے کہا کہ یہی قسم کا الائنس آپ دیکھ لیں نائجیریا میں ہے۔ نائجیریا کا انہوں نے کہا ضرور اس کا وہ ایگزامپل دینا، کیونکہ نائجیریا دنیا کا 5واں سب سے بڑا تیل کی پروڈکشن کرتا ہے اور بہت امیر ملک ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ غربت عروج پہ ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ ترقی کر جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے ایک ایماندار
یا ایک جو آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ جب آپ کے سارے وسائل چوری کر لے گی تو ایک ملک جتنے مرضی وسائل ایک ملک پیدا کر لے، آپ غربت کی لکیر سے اوپر نہیں لا سکتے اپنے لوگوں کو۔ تو یہ انہوں نے دوسرا پوائنٹ بتایا کہ اس وقت جو یہ الائنس بنا ہوا ہے یہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کر رہا ہے اور کرتا جائے گا۔ اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس نظام کے لیے آپ کو قبول ہے، کیونکہ آپ غربت کی لکیر کے مزید نیچے چلتے جا رہے ہیں، آپ کی اکانومی مزید کلیپس کر رہی ہے، آپ کی جو آپ کا 100 روپیہ تھا پہلے اب 75 روپے پہ آ گیا، کیونکہ آپ کا تو پیٹرول بھی مہنگا کرتے جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر ٹیکسز بھی لگا رہے ہیں۔ اب لوگوں کے اوپر ہے کہ آپ کو جو تحریک کا عمران نے اعلان کیا ہے وہ رول آف لا کے لیے ہے، کیونکہ رول آف لا پاکستان میں اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ سزائیں مل رہی ہیں لوگوں کو کہ جھوٹی گواہیوں کی جب ہمارے لائرز نے جا کر کوٹ لکھپت میں دکھا دیا ہے کہ جھوٹی گواہیاں جو 2 گواہ تھے جس کے اوپر سارا کیس بنا ہوا ہے وہ جھوٹے تھے، وہ پروو ہو گیا ہے، اس کے باوجود آج دیکھنے کو ہے کیونکہ انہوں نے ججمنٹ ریزرو کر لی ہے اور آج دیکھتے ہیں کہ یہ جج جو لاہور والا ہے یہ کس قسم کی سزا دیتا ہے، یا ان کی جھوٹی گواہ جنہوں نے دی ہے ان کو 12 سال کی سزا دے، کیونکہ قانون کہتا ہے کہ اگر آپ جھوٹی گواہی دیں گے اس کی سزا 12 سال ہے، یا ان کو سزا دینی چاہیے اس کو جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں، یا ان جھوٹی گواہیوں کے اوپر یہ بے گناہ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اگر یہ اس قسم کا پاکستان کا رول آف لا ہے، تو اگر سارے جیسے عمران خان نے پہلے کہا دروازے بند ہو گئے ہیں، تو اس وقت اس لیے عمران خان نے کہا تھا ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، ہمیں تحریک چلانی پڑے گی رول آف لا کے لیے، اپنی ڈیموکریسی جمہوریت کے لیے، قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، اور معیشت تو سب کو لے کر اس وقت سب پہ اثر انداز ہو رہی ہے۔ تو اب تحریک کے اوپر انہوں نے پارٹی کے لیے ہدایت بھیجی ہے کہ سارے یکجا ہو کر سارا فوکس تحریک کے اوپر کریں۔ انہوں نے یہ اپنی ہدایت بھیج دی ہے جو سلمان اکرم راجہ صاحب کو عمران خان کی دے دی گئی ہے کہ سارے متحد ہو کر سارا اپنا فوکس تحریک کے اوپر لے آئیں، اور تحریک اس لیے ہے کیونکہ انصاف کے دروازے سارے بند ہو گئے ہیں۔ یہی عمران خان کا پیغام تھا، اتنا ہی آج ہمیں ملے، میری بہنیں اندر جا نہیں سکی ہیں تو اس لیے ہماری فیملی کو بالکل بند کر دیا گیا ہے۔ یہ بتائیے گا خان صاحب نے اندر سے جو لوگوں کو آج 32 لوگوں کو سزا ہوئی ہے 9 مئی میں، اس کے اوپر انہوں نے کوئی پیغام دیا اندر سے؟ تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کے بچے کب پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ جو 5 اگست کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں اس کی کوئی جگہ بتائی گئی ہے کہ کس جگہ پہ احتجاج ہوگا یا پورے پاکستان میں مختلف علاقوں میں ہوگا؟ پتہ نہیں، وہ تو پارٹی بتائے گی کہ تحریک تو پارٹی نے چلانی ہے، اور انشاءاللہ بچے بالکل عمران خان کے بیٹے سلیمان اور قاسم پاکستان آ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آئیں گے، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتے ہیں، ان کے پاس نائک آف ہے، ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ان کو دھمکیاں دی گئی ہیں ان سے کوئی نہیں گھبرا رہا۔ میڈم، آج آپ کی 9 بہنوں کی ملاقات نہیں کرائی گئی، کہا یہ جا رہا ہے کہ سینٹ الیکشن کے باعث جو آج آپ کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو سینٹ الیکشن تو علی امین صاحب کی سرپرستی میں ہوا ہے کے پی میں، تو کیا علی امین ہی وجہ ہے آپ کی ملاقات نام کرانے کی؟ مجھے نہیں، ہمیں نہیں پتا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں کرائی گئی، صرف ہمیں یہ پتا ہے کہ فیملی کو آہستہ آہستہ عمران خان کو مکمل طور پہ مکمل آئسولیشن میں کر دیا گیا ہے، مکمل۔ اس وقت عمران خان کے اوپر جو یہ جو جھوٹ بولتا ہے، یہ کیا نام ہے، یہ جو انجم سپرنٹینڈنٹ، یہ جھوٹا انسان ہے، اس نے جھوٹی جا کے وہ اتنا بڑا پرچہ نکالا ہے۔ آپ کبھی 2 سال میں آپ نے سنا ہے کہ عمران خان نے کوئی شکایت کی ہو ناجائز قسم کی؟ آپ جیلوں میں کئی یہاں سے صحافی ہیں جو جیلوں میں جا کر عمران خان سے ان سے ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ سن چکے ہیں، بلکہ عمران کا کوئی بدتمیزی کرتا تھا پولیس والا، اور اگر ہم کچھ کہتے تو کہتے ان بیچاروں کو کچھ مت کہو، یہ تک کہتے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے۔ تو عمران خان جب کبھی کسی کے اوپر نہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے نام لے کے پچھلی دفعہ کہا تھا
کہ یہ سپرنٹینڈنٹ انجم اور جو اندر کرنل بیٹھا ہے انہوں نے مل کے جو میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. کتابیں ابھی تک نہیں ان کو دی گئیں. ایک سیل میں آپ 22 گھنٹے بند ہو اور آپ کو کتابیں نہ دی جائیں تو یہ ظلم اس سے زیادہ اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا. پریس ریلیز جاری کی گئی اڈیالہ جیل کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ تمام سہولیات جو ہیں وہ خان صاحب کو دی گئی ہیں. اس میں کتنی صداقت ہے؟ ابھی جو اندر سے ملاقات آپ کر کے آئی ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں. ایک دفعہ ایک وہاں کوئی ڈاکٹر اندر گیا تھا, اس نے کہا تھا, اس نے باہر آ کے کسی کو بتایا جس نے ہمیں یہ بات بتائی کہ وہاں پہ اتنا حبس ہوتا ہے اس کمرے میں کہ آپ 10 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. عمران خان کے کمرے میں اتنا حبس ہوتا ہے. یہ وہاں پہ کسی نے آ کے باہر بتایا کہ وہ کیسے برداشت کرتا ہے جتنا حبس اس کمرے میں ہے. تو عمران خان برداشت کر رہے ہیں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا, ظہیر عباس صاحب نے آپ کو بریف کیا ہے جو سینٹ الیکشن ہوئے ہیں کے پی میں, اس پر خان صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ کیونکہ جو لسٹ گئی ہے, فائنل لسٹ جو کینڈیڈیٹس کی گئی ہے, اس پر پارٹی کے اندر سے بہت سارا ریئیکشن آیا ہے اور کچھ کینڈیڈیٹس اب اس کے خلاف بھی کھڑے ہوئے. دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں. عمران خان آئسولیشن میں 1 مہینے سے, تو آپ عمران خان سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ ان کو پتا ہو کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ آپ پھر سمجھ لیں, جب میں آئسولیشن کہتی ہوں اس کا مطلب کوئی انسان ان کے ساتھ بات چیت نہیں کر سکتا ہے. بالکل بند, اخبار بند, ٹی وی بند. جب عمران خان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے ہی نہیں تو 1 مہینے میں جب کوئی انفارمیشن جائے گی نہیں تو آپ ایک باہر بیٹھے ہوئے, میں نے کسی کو کہا آپ 2 دن کے لیے ذرا کمرے میں بند کر کے باہر نکل کے, آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی باہر کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے عمران خان میرے خیال میں پارٹی خود متحد رہے اور تحریک کے اوپر فوکس کرے جو عمران خان کا پیغام ہے. خان صاحب سے ان کو جو لسٹ فراہم کی گئی ہے اس پر دیکھیں, ہم اس پہ دیکھیں, مجھے کسی نے کہا جی آپ اس پہ کامنٹ کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا میرے بھائی نے بڑی سمجھداری سے میری بہنوں کو کچھ نہیں کہا پچھلی ملاقات میں, کیونکہ وہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوں گے کہ تمہارے منہ سے کوئی نہ بات نکلے. انہوں نے ایک قسم کا منع کر دیا. ان کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہر دفعہ ہوگا, آپ کو پتہ الیکشن ہوتے ہیں تو جذبات تو لوگوں کے ہوں گے, تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا. ہمارے سے ڈسکس نہیں کیا, انہوں نے ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کیا. میری بہن کہہ رہی ہے ہمارے سے انہوں نے پچھلی دفعہ ہمارے سے کوئی ڈسکس نہیں کیا.